صورت نگاراں خواب کے جان ایلیا صاحب پر ایک شو CPTCA اور اردو ہے میرا نام کے اشتراک سے ڈاکٹر ابصار احمد کے ساتھ آپ کی پیش خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ صورت نگاراں خواب کے صورت نگاراں۔ خواتین و حضرات، CPTCA اور اردو ہے میرا نام کے اشتراک سے شاعروں کے شاعر جان ایلیا کے نام یہ ٹرانسمیشن، جس کی ایک اور قسط آج پیش کی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، جان ایلیا جنہیں ہم شاعروں کے شاعر کہہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور آپ سب کا اس میں جو ساتھ ہے اس کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ تو آپ سب کو ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اپنے اندر ہنستا ہوں میں اور بہت شرماتا ہوں، اپنے اندر ہنستا ہوں میں اور بہت شرماتا ہوں، خون بھی تھوکا، سچ مچ تھوکا، اور یہ سب چالاکی تھی۔ خون بھی تھوکا، سچ مچ تھوکا، اور یہ سب چالاکی تھی۔ میرے ساتھ ہیں سدا بہار ڈاکٹر ابصار، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جازم، اور ڈاکٹر ابصار تو اپنا تعارف اردو ادب کے ایک مخلص طالب علم کے طور پہ کراتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک استاد ہے، خاص طور پہ میرے لیے، میرے پیگ میں اردو ادب کے حوالے سے اور تمام علمیت کے حوالے سے میرے پیگ میں ہمارے استاد ڈاکٹر ابصار ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر ابصار سائیکیٹری کے شعبے سے وابستہ ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف مینیٹوبا میں، اور ان کا مضمون سائیکیٹری ہے۔ وکٹوریہ ہاسپٹل میں بھی یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ایز اے سائیکیٹرسٹ۔ ڈاکٹر ابصار، وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا، ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ سے کہ اردو ادب کے بارے میں سیکھ سکیں اور جان ایلیا کی شخصیت کا مطالعہ کر سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیے، میری کوشش ہوگی کہ جو کچھ بھی میرے علم میں ہے اس کو بغیر کسی باعث کے آپ سب کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کا مقصد صرف علمیت میں اضافہ کرنا ہے اور جان صاحب کی شخصیت اور شاعری اور فنی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب ہم باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو آپ نے پچھلے شو میں بات کی تھی، ہم نے جان صاحب کی نفسیاتی رویوں کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی، جی جان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی شاعری کے حوالے سے۔ ہم چاہیں گے کہ، اور یہ ناظرین کی خواہش تھی کہ مزید ان کی شخصیت کے پہلو اور ان کی شاعری کے پہلو ان کے سامنے رکھے جائیں اور اس پہ آپ کا اظہار خیال سنا جائے۔ جان صاحب کی جو شاعری ہے اس میں دو پہلو بڑے ہمیں نظر آتے ہیں، واضح نظر آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو ان کی تراکیب ہے اور جو لفظیات کا جو کمال ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی ضرور، بہت شکریہ جازم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین سے اور حاضرین سے ایک معذرت کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے شو میں جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ جو غزل تھی جو آپ نے پڑھی تھی جازم، یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تم، تو اس میں ایک لفظ جو ہے، ایک مصرع جو ہے، ہوا جو کچھ یہی مقصوم تھا کیا، مقصود، تو ہم نے مقصود کہا تھا، جو کہ ایک غلطی تھی، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں ناصر جمیل صاحب کا، جو آج کل کراچی میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ 3 روز کے بعد انہوں نے بھی اس غلطی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ اتنی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو، تاہم اگر ہو جائے تو آپ بالکل ہمیں بتائیے اور ہم اس کی تصحیح کریں گے، کیونکہ جو بات بھی ہم یہاں کہتے ہیں وہ سننے والوں کے لیے ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتی ہے، ایک حوالے کی حیثیت رکھتی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غلط بات پہنچے۔ تو جان صاحب کی جو شخصیت تھی، ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا کہ جان صاحب کی شخصیت کے ہم نے، آپ سمجھ لیجئے کہ تضادات کے بارے میں بات کی، ان کی شاعری کے نفسیاتی رویوں کے بارے میں بات کی، ہم نے ان کے انداز بیان کی بات کی، لیکن ان کی لفظیات اور ترکیبات پہ جو ہے ہم پچھلے پروگرام میں بات نہیں کر سکے تھے۔ تو دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننی ہوگی کہ جان صاحب کا احساس بہت شدید تھا،
کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر پورا عبور رکھتے تھے، تو جو مطالب اور مفاہیم یا جو مضامین کسی ایک زبان کی ترکیب سے ادا نہیں ہو سکتے تھے، وہ دوسری زبان کی ترکیب میں استعمال کر کے بڑے آرام سے اس مضمون کو ادا کر رہے. واہ واہ. اور یہ کمال میں پوسٹ پارٹیشن، تقسیم کے بعد برصغیر کے کسی شاعر میں نہیں دیکھتا. کیا بات ہے. نہ ان سے پہلے کے اور نہ ان کے معاصر اور نہ اب. تو جان صاحب کو بڑا کمال حاصل تھا. ان کی اب ترکیبات کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثلا ایک ہے محمل فضا پرواز. محمل فضا پرواز. جی. اب دیکھیے کہ محمل جو ہے وہ تو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور اونٹ جو ہے وہ صحرا کا جہاز ہے. بالکل بالکل. اور وہ یہاں پہ مضمون باندھ رہے ہیں کہ ان کا محبوب ان سے رخصت ہو رہا ہے اور جہاز میں بیٹھ کر جا رہا ہے. تو آپ جہاز کے لیے کیا ترکیبیں سوچ سکتے ہیں؟ کیا یہ جہاز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ محمل فضا پرواز؟ جی میں عرض کرتا ہوں. تو آپ دیکھیے، آپ اس کو طیارہ کہہ لیں گے، آپ اس کو جہاز کہہ لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جان صاحب نے کیا اس کے اندر رومانویت پیدا کی ہے. کہتے ہیں کہ آہ وہ محمل فضا پرواز، چاند کو لے گیا ہے سیارہ. محبوب کو چاند سے تشبیہ دی ہے، چاند کو لے گیا ہے سیارہ. اور دیکھیے کیسی آفاقیت پیدا کی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، محمل فضا پرواز. اسی طرح میں نے پچھلے میں ذکر کیا تھا کہ خون تھوکنا ایک ایسی کیفیت ہے جس کو انہوں نے انتہائی رومانوی انداز جو ہے وہ ادا کیا. ایک ترکیب ہے ان کی گرد کی شال، ایک ترکیب ہے نوش چکاں، ایک ہے عشرتیان رزق غم. عشرتیان رزق غم. جی مجھے مہلت ملے گی تو میں انشاءاللہ یہ غزل جو ہے وہ پیش کروں گا اس پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں، تو جس میں آپ دیکھیں گے کہ تراکیب کے انہوں نے جو ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. خسو خاشا کے طبع، خسو خاشا کے طبع ہیں لیکن دم شعلہ فشاں چراتے ہیں. اسی طرح ان کی ایک ترکیب ہے چادر ابر. چادر ابر. ابر یعنی بادل، کہ بادلوں نے جو ہے وہ چادر جو ہے وہ تان لی ہے. سواد بینائی، نیلگوں حسن. بینائی جی نظر، ہاں کہ اس کا کیا کہتے ہیں، حدود اربع کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے. تو یہ تو ان کی ایک بڑی خدمت ہے زبان کے لیے، اردو زبان کے لیے بڑی. اب جیسے ایک ہے میں نے کہا کہ نیلگوں حسن، اب میں 5 لائنیں ہیں صرف ان کی، اس میں آپ دیکھیے کیا تراکیب بیان کرتی ہیں. نیلگوں حزن کے اکناف میں گم ہوتے ہوئے، مہرباں یاد کے اطراف میں گم ہوتے ہوئے، مہرباں یاد کے اطراف میں گم ہوتے ہوئے، بے طرف شام کے ابہام کی سرسبزی میں جو تنفس سے خاموشی کے سنا ہے میں نے. اب خاموشی کا تنفس ذرا ملاحظہ فرمائیے. جو تنفس سے خاموشی کے سنا ہے میں نے، ایسا نغمہ کسی آواز کے جنگل میں نہیں. اب دیکھیے نغمہ، آواز کا جنگل، بات خاموشی کی. جی اور کیا نغمگی ہے، کیا وزن ہے. دیکھیں بڑی مترنم جو ہے وہ بہریں انہوں نے استعمال کی ہیں. تو یہ مختصراً جو ہے مطلب یہ کہ میں نے جو ہے وہ بیان کر دیا آپ کے سامنے. بات تو بہت آگے جا سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ سوال ہوں گے. بالکل 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 کے پاس بھی بالکل یقیناً جو ہے آپ کے اس بیان سے، آپ کی اس پوری ایکسپلینیشن سے ہمیں جو سب سے زیادہ جو بات پتہ چلی ہے، جو بات ہمارے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، وہ یہ کہ جان ایلیا کی اردو زبان کو بڑی خدمات تھی ان کی لفظیات ترکیب کے ذریعے. تو کوئی شک نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب اب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے ان کی شخصیت کی بھی جو ہے پہلوؤں پہ جان ایلیا کی بات کی تھی. اب کچھ ایسے پہلو تھے جن میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کچھ زیادہ جامع انداز سے گفتگو کریں گے. تو ان پر آتے ہیں. نرگسیت اور انا، یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کا جو پہلو؟ دیکھیے یہ جو نرگسیت ہے جسے آپ نارسیسزم کہتے ہیں، اور یا جو ان کی انانیت ہے، وہ ان کے پورے کلام میں جا بجا بکھری ہوئی ہے. اور اس نے بے انتہا خوبصورت مضامین بھی دیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ معاملہ خراب بھی کیا ہے کہ اس نے جان صاحب کی شاعری میں وہ وصال کی کیفیت اور محبوب کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانے کی کیفیت، جس کو خسرو کہتے ہیں تاکس نہ گوید من نظیم من دیگرم تو دیگری، تاکہ مجھے کوئی بات بھی یہ نہ کہے کہ میں الگ ہوں اور تو الگ ہے. جان صاحب کے وہاں یہ وصال، یہ اتصال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے مضامین جان صاحب نے بڑے اعلیٰ پیدا کیے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ میرا ایک مشورہ ہے، میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں، التجا نہیں. یہ خیال رہے کہ یہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ نہیں ہے.
جو قدیم اردو میں نہیں کی ایک صورت ہے جس کا احیاء جان صاحب نے کیا. بعد میں لوگوں نے اس کو بہت تقلید کی, بڑی کاپی کرنے کی کوشش کی, لیکن جان صاحب جیسی بات پیدا نہیں ہوئی. میرا ایک مشورہ ہے, التجا نہیں, تم میرے پاس سے اس وقت جا نہیں, تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں. ہاں, دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ محبوب جو ہے وہ بیٹھے رک جائے, لیکن انانیت آڑے آتی ہے, کہتے ہیں کہ مشورہ ہے, یا دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا, کار وفا نہیں کیا, دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا, خود کو ہلاک کر لیا, خود کو فدا نہیں کیا. دیکھیے کیا کیف آگی, کیا خوبصورت مضمون جو ہے وہ پیدا کیا ہے. لیکن یہ انانیت ان کی جو ہے وہ جگہ جگہ آڑے آتی رہی, اور اس نے ان کو ان کی زندگی کے رشتوں میں, مختلف صورتوں کے رشتوں میں نقصان بھی پہنچایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس انانیت اور اس محبت کی جو پیکار ہے, اس کے جھگڑے سے بڑے خوبصورت مضامین بھی پیدا ہوئے. یعنی جان ایلیا کی شخصیت کا یہ پہلو, نرگسیت اور انا, اس پہلو نے ان کی شاعری کو تو ضرور خوبصورت بنایا, اور سننے والے کے لیے بہت ایک اعلیٰ معیار کی شاعری جو ہے پیدا کی. لیکن اس شخصیت کا وہ پہلو تھا کہ جنہوں نے جس پہلو نے ان کو نقصان بھی پہنچایا اپنی زندگی میں. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب اس سوال کی جانب میں بڑھ رہا ہوں جس سوال کا شدت سے لوگوں نے پوچھا, لوگ جاننا چاہتے ہیں, ایک تجسس ہے ان کے نظر میں, ان کے دل میں اس حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ایک اتنے علمی شخص سید حسین اصغر, جنہیں ہم جان ایلیا کے نام سے جانتے ہیں, کیا وہ ایتھیسٹ تھے, خدا کے منکر تھے؟ اور اگر وہ ایتھیسٹ تھے, خدا کے منکر تھے, تو کیا ان کی تشہیر کرنا یا سیلیبریٹ کرنا کیا وہ جائز ہے؟ میری نظر میں کہیں اس کے جوابات تو ہیں, لیکن میں سوال ایسے ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسے ہی پوچھا جاتا ہے, تاکہ ایک مخلص جواب جو ہے وہ حاصل کیا جائے آپ سے اس حوالے سے. دیکھیے یہ بڑا نازک, بڑا پیچیدہ اور بڑا ذاتی سا سوال ہے. تو پہلی چیز تو یہ عرض کر دوں کہ اس بارے میں جو بھی رائے ہے وہ میری ذاتی رائے ہے. آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس سوال کا ایک عقائد کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونا ہے, اور آدمی کے جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہلو کو یہاں نہیں چھیڑیں گے بالکل, اس لیے کہ یہ بالکل ایک ذاتی معاملہ ہے, کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جان صاحب کے ایتھیسٹ ہونے سے یا ملحد ہونے سے, جان صاحب نے خود اپنے آپ کو کہا ہے زندیقی, ارتیابی, لا ادری, جو مختلف اصطلاحیں ہیں ایتھیسٹ کے لیے. تو جان صاحب کے ایتھیسٹ ہونے سے یا ان کے عقائد سے اس شخص کو پریشانی ہونی چاہیے جس کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے. جس کا اپنا عقیدہ ہے اس کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جان صاحب کو ہم چاہتے رہیں گے, ان کی عزت کرتے رہیں گے, اور بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے رہیں گے, ان کی علمیت کی وجہ سے اور اردو زبان کے لیے ان کی خدمات کی وجہ سے. لیکن کیونکہ یہ سوال کیا جاتا ہے, اور اس سوال کا جواب میں اس لیے دینا پسند کروں گا کہ اس کا ایک جو رخ ہے وہ فلسفیانہ ہے. یہ بحث کوئی نئی نہیں ہے, فلسفے میں یہ بحث ہوتی رہی ہے. میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں, اس لیے بھی جواب دینا ضروری ہے کیونکہ ایک جو ہے ایک ایجنڈا ڈریون جو ہے وہ بات پیش کی جا رہی ہے, اور جان ایلیا کی اس ایتھیزم کے ساتھ منسلک ہونے کو کہیں نہ کہیں استعمال بھی کیا جا رہا ہے, اور کیمپینز کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, جو اپنے کچھ نظریات رکھتے ہیں لوگ, وہ اس کو اپنی مرضی سے جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں چیز کو. جی, میں اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جان صاحب کی زندگی کے اس پہلو کو اپنے خاص پروپیگنڈے کے لیے اور ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن دیکھیے جب تک یہ بات عقائد کی ذات تک رہتی ہے تو اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب یہ عوامی ہو جاتی ہے, کلام میں جاتی ہے, لوگ پڑھتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور پھر کچھ لوگ اس سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, صحیح یا غلط. تو لہٰذا اس نقطے کو یہاں واضح کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے.
دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جان صاحب، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے، پردیسیوں پر داخت ہوئی، پلے بڑھے تو پھر کمیونزم ان کی زندگی میں آ گیا، فلسفے کو انہوں نے پڑھا. ان کی شخصیت میں بڑا ڈرامائی پن تھا. اس ڈرامائی پن کو جان صاحب ذکر میں رہنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، جان صاحب نقطۂ نظر، لوگوں کی نگاہ کا محور رہنا چاہتے تھے. تو جان صاحب جو ہے وہ بڑی شرارتی انداز میں، اور کہیں بڑے بچپنے کے انداز میں، اور کہیں بڑے سمجھ لیجیے کہ کروڈ انداز میں، خام انداز میں یہ سب چیزیں استعمال کرتے تھے. تو جان صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا اپنے آپ کو کہ میں لائدری ہوں، میں زندگی ہوں. لیکن بات یہ کہ کیا واقعی ایسا تھا؟ مجھے اس میں ذرا سا شبہ ہے جی. اس لیے کہ انکار کرنے کے لیے جان صاحب، میرا خیال ہے انکار کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی. جس طرح جان صاحب میں محبوب کے لیے مٹ جانے، اس کے وصال کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دینے کی ہمت نہیں تھی، اسی طرح ان کے رہنے آتی رہی. اسی طرح یہاں پر بھی ان کے وہاں انکار کی بھی ان کو پوری ہمت نہیں تھی. دیکھیے جب آپ کسی کا اثبات کرتے ہیں تو اثبات کرنے میں تو آپ اپنے آپ کو بس اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، باقی معاملہ اس کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ انکار کرتے ہیں تو انکار کے لیے تو آپ کو بڑی شدت چاہیے ہوتی ہے. اپنا پورا ایک فلسفیانہ نظام لانا ہوتا ہے کہ کیوں انکار کیا جائے اور کیوں انکار جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کے مخالف یا سمجھ لیجیے کہ اس کے متقابل کیا چیز ہے. ایسی کوئی چیز آپ کو جان صاحب کے وہاں نہیں ملے گی. اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ جان صاحب کی شاعری میں آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جان صاحب اپنے اس انکار سے نہ مطمئن تھے نہ خوش تھے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہ، بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہ، نہیں یہ کوئی مجدہ خدا نہیں. کہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. خدا کے نہ ہونے سے کائنات میں ایسا خالی پن، ایسا خلا پیدا ہو جائے گا، ایسی بے معنویت، بے آسرا پن. جی. تو اسی طرح ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، بہت طویل، میں اس کو بہت پڑھتا ہوں اور جب بھی میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اس نظم کا نام ہے رمز ہمیشہ، جو ان کے مجموعے شاید میں شامل ہے، اور میں چاہتا ہوں سب لوگوں سے کہ وہ اس کو پڑھیں. اس نظم میں وہ بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور وہ بات شروع جو ہے وہ انکار سے ہی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں اے خدا تیرے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور وہ بڑی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عقل درمیان میں آ گئی اور میں تیرے باب میں مزمحل ہو گیا. اب جب خدا کے بعد میں جب کوئی شخص مزمحل ہو جائے تو پھر وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی. تو کہتے ہیں کہ تب میں نے گزرے زمانوں اور آنے والے زمانوں میں فریاد کی، اے خداوند اب میرا باطن ذات ویران ہے، اب درون اور بیرون فقط ایک خلا ہے، فقط ایک لا، دہر اور دیوم میں اب عدم در عدم کے سوا کچھ نہیں. ہے خدا تو کیا ہوا، مجھ کو تیرے نہ ہونے کی عادت نہیں. مجھ کو تیرے، اے خدا تو کیا ہوا، مجھ کو تیرے نہ ہونے کی عادت نہیں. دیکھیے کیسا کرب ہے. تو جان صاحب کو عادت نہیں، ڈاکٹر صاحب جی غلط طریقے سے جان صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے. اور ایسے اشعار ان کے وہاں 2-3 ہی اشعار ہیں، اور بلکہ ایک شعر تو ایسا ہے کہ جس کو بہت ہی غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں. بالکل میرے ذہن میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ارشاد پڑھیں. جی جیسے ان کا شعر ہے کہ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. اب اس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے کیسا بیہودہ آدمی تھا جناب، خدا کا منکر تھا. تو دیکھیے جان صاحب عربی زبان جانتے تھے، اس شعر پہ تو جو ہے فتوے بھی لگائے جا سکتے تھے. جی گرامر جانتے تھے عربی کی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اے کلمہ ندا ہے، آپ پکار رہے ہیں. تو جو چیز ہے ہی نہیں آپ اس کا شروع ابتدا کیسے کر سکتے ہیں کہ اے خدا تو کیا ہوا.
تو کلام کر رہے ہیں خدا سے جی جو کہیں نہیں موجود ہے، کہیں نہیں موجود، وہ ایک اور ایسپیکٹ ہے. لیکن اگر ہم شروع سے شعر کو دیکھیں تو کہہ رہے ہیں اے خدا، تو پکار رہے ہیں جو ہے اسی کو تو پکارا جاتا ہے. جی اے خدا، اے خدا جو کہیں نہیں موجود. کہیں نہیں موجود. اب دیکھیے کیا لکھا ہے ہمارے قسمت میں، اسے سوال بھی کر رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں جو لفظ موجود ہے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اگین پھر یہ ایک فلسفیانہ بات ہے اچھا، کہ خدا جو ہے، خدا کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ہے پر وجود نہیں رکھتا. وجود نہیں رکھتا. کیونکہ اگر وجود رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مادے کی کسی نہ کسی ایک ایسی حالت میں ہوگا. جیسے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے سائنس میں میٹر ہے، میٹر میں سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، گیس ہے، پلازما ہے، جو ہم نے ایوری ڈے سائنس میں پڑھا ہے. یا اور بھی کچھ ایسی اقسام ہوں گی جو دریافت نہیں ہوئی ہوں، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو خدا جو ہے وہ ایسی کسی حالت میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ تو بڑا ہی بیان کیا. جی بالکل اس بات ہے. اور ایک جگہ اپنے جو انہوں نے دیباچہ لکھا شاید اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہونے کی حالت میں، موجود ہونے کی حالت میں ہونے کے لیے جو حوصلہ چاہیے وہ شاید خدا کے پاس بھی نہ ہو. تو اگین میں نے کہا ان کے نزدیک جو ایگزسٹینشیل جو معاملہ تھا، ان کا جو بقائیت تھی، اس نے بڑے دیکھیں ایسا کون سا شخص ہے جس کو اس پوری کائنات میں کبھی نہ کبھی اپنے انتہائی کم مایا یا بے مایا ہونے کا احساس نہیں ہوتا کہ بھئی اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے. اور اس مضمون کو بہت سارے شعراء نے استعمال کیا ہے. خواجہ بیردرد کے وہاں آپ دیکھ لیں تو وہ بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں. ان کے معنی کہ عشق کی یہ نمود پہم کیا، عشق کی یہ نمود پہم کیا، وہ تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. غالب کہتا ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. تو سب کے وہاں یہ مضامین ملتے ہیں، لیکن کیونکہ جان صاحب ذرا کچھ تھوڑا ڈراماٹائز انہوں نے کیا، اور پھر یہ کہ لوگوں کا مفاد وابستہ ہے اس سے، تو جان صاحب کو اس طرح سے غلط انداز میں جو ہے وہ پیش کیا. ہم نے جامع جواب جو آپ کو سنا ہے اور آپ کا اظہار خیال سنا ہے، اس سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جان صاحب کے جو حقیقی عقائد ہیں، حقیقی جو ان کی جو سوچ ہے، وہ شاید جان صاحب کے ساتھ ہی چلی گئی ہے. ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں کافی حد تک، اور ظاہر ہے ججمنٹ تو کوئی ہم پاس کر نہیں سکتے. دیکھیے سب سے پہلے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے. ہاں بالکل، ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جان صاحب کی کیا خدمات ہیں، ان کی شاعری کیسی ہے، انہوں نے کیا کیا کچھ ہمیں جو ہے وہ، جیسے ہم نے لفظیات کی بات کی، ہم نے جو ایک سٹائل ہے اس کی بات کی. تو تب اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے آگے جو بڑا اہم ہے اور اس حوالے سے بھی کافی سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. وہ ہے نیہلزم. جو فلسفہ نیہلزم ہے وہ کیا ہے، اور کیوں وہ جان ایلیا صاحب کے ساتھ وابستہ ہے، اور جان ایلیا کن اشعار میں اس فلسفے کو بیان کرتے ہیں، اور نیہلزم کے فلسفے سے جان صاحب کی شاعری پر کیا اثر پڑا ہے. دیکھیے اگین نیہلزم جو ہے وہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوئی ہے، اور وہ ساری اصطلاحیں جان صاحب کے اوپر پوری مطلب اترتی ہیں، ان کو جان صاحب کا تعلق رہا ہے. ایک اصطلاح تو ایک معنی تو وہ ہے جو رشین جو بھی انقلاب آیا تھا، جو روسی انقلاب تھا، اس کے حوالے سے ہے، جو کہ ہسٹوریکل میننگ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اپنے آرڈر میں، اپنے سیاسی آرڈر میں جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. دوسرا نیہلزم جو ہے وہ فلسفیکل ہے، جس میں کسی بھی ایک مورل سیٹ کے یا ریلیجیس ہائرارکی یا آرکیٹیکٹ کے ہونے کا جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے. اور تیسری جو نیہلزم ہے، کیونکہ میں سائیکائٹرسٹ بھی ہوں، سائیکالوجسٹ بھی ہوں، تو تیسری جو کیا کہتے ہیں سمت ہے نیہلزم کی، یا تیسرا معنی ہے، وہ نفسیات میں استعمال ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پر شدید ڈپریشن کے مریضوں میں اور سائیکوٹک مریضوں میں ہو جاتا ہے، جس میں وہ یہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کوئی نظام جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. دیکھیں وہاں بھی نظام نہیں کام کر رہا، دیکھیں چاہے وہ رشین انقلاب سے لے لیں یا مورل اسٹینڈرڈز کو، ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ ایگزسٹ نہیں کر رہی. تو یہاں پہ جسم کے اندر بھی، اور اس حد تک کی بات آگے جاتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مردہ تصور کرنے لگتے ہیں. جی نیہلزم میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو مر گیا ہوں. جان صاحب کے وہاں یہ ساری چیزیں بلینڈ ہو گئی ہیں. اب دیکھیے کہ اس سے جان صاحب نے کیسے کیسے اشعار پیدا کیے ہیں. چبالیں کیوں نہ خود اپنا ہی ڈھانچہ، چبالیں خود اپنا ہی ڈھانچہ، چبالیں کیوں نہ خود اپنا ہی ڈھانچہ،
تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم؟ واہ 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 واہ، تمہیں راتب کیوں مہیا کیوں کریں؟ ان گدھوں سے جو معاشرے میں مطلب یہ کہ چھائے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں اپنا ڈھانچہ بھی نہیں دوں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں خود اپنے آپ کو چبا کر جو ہے وہ ہضم کر لوں. چبا لیں کیوں نہ خود اپنا ہی ڈھانچہ، واہ تمہیں راتب مہیا کیوں واہ کریں ہم. واہ. یا کہتے ہیں کہ خیمہ گہے نگاہ کو، اب دیکھیے ذرا کیا ترکیب ہے. خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں. واہ واہ واہ، آج افق کے دوش پر گرد کی شال بھی نہیں. تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے واہ شوق کمال بھی نہیں، واہ خوف زوال بھی نہیں. واہ 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 واہ، شوق کمال بھی نہیں، خوف اور زوال. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. تو یہ مختصراً آپ کے سوال کا جواب تھا، ورنہ بحث تو اس پر بہت طویل ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور مفصل جواب آپ کی طرف سے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس جواب سے بھی ہمیں، خاص طور پہ نیلزم کے حوالے سے. اور ریکویسٹ ہے تمام جو ہے ناظرین سے کہ وہ اپنے سوال لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم کینیڈا پاکستان ٹریڈ اینڈ کلچرل ایسوسیشن کے پیج سے بھی لائیو ہیں، اور ڈاکٹر ابصار احمد کی پروفائل میں بھی ہم لائیو ہیں. یہاں پر محمود اوان صاحب نے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال لکھ کر بھیجا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناؤں. Question for Dr. Saab. Poets usually transgress in their imagination by questioning God, leading to criticism by the naive minds. Putting psychiatry, poetry and Islam together, please explain whether it's nature of the intelligent human mind to wander like that. Whether it's nature of the intelligent human mind to wander like that, wouldn't it be considered blasphemy by God? دیکھیں میں پھر یہ عرض کروں گا آپ سے کہ بلاسفیمی ہے یا نہیں ہے یہ خدا جانے اور وہ شاعر جانے یا وہ ادیب جانے. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، اور ہم اس میں پڑھیں گے نہیں. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے ہونے نہ ہونے کا کی جو بحث ہے وہ زمانے سے چلی آ رہی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مطلب ڈیوڈ ہیوم سے بڑا جو ہے وہ منکر جو ہے وہ کون ہے، لیکن اس کے وہاں پورا ایک سسٹم ہے اس انکار کا. اچھا، جتنے بھی ذہین لوگ ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ تمام انسانوں کے اندر، تمام انسان جو ہے وہ یہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وسیع اور اس کائنات میں. اچھا، ہر انسان جو ہے وہ شاعر نہیں ہوتا یا ادیب نہیں ہوتا، تو وہ احساس تو کرتا ہے لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ کسی دوسرے کا بیان کو سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو میری کیفیت ہے، تو وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. اچھا، جو علمیت ہوتی ہے، جو عقل ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کے وہاں یہ سوال زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سوال کے نتیجے میں وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، ہاں یا نہیں کا. ٹھیک ہے، اب یہ اس شخص کی علمی استعداد پر ہوتا ہے کہ کیسے، مطلب یہ کہ وہ اس کو جو ہے دیکھتا ہے. اب مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ دیکھیے کہ جان صاحب جو ہیں وہ تو اس الجھن میں رہ گئے کہ جز گما اور تھا ہی کیا میرا، جز گما اور کیا ہی تھا میرا، جز گما اور تھا ہی کیا میرا، بس فقط میرا نام تھا میرا. تو جان صاحب جو ہے وہ اپنی ناآسودگیوں کی بنا پر، اپنے مسائل کی بنا پر وہ اس جگہ پر رنج کر رہ گئے. لیکن اب اس سے بھی ایک لمحہ، ایک وقت، مطلب یہ ایک جست آگے جائیں تو پھر آپ اقبال کو دیکھیں گے. اقبال کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. اقبال نے بھی فلسفہ براہ راست پڑھا تھا. بالکل بالکل. تو اقبال نے اس کے ساتھ کیسے جو ہے نیگوشیٹ کیا. اقبال کہتے ہیں کہ گر بود و نبود من اندیشہ گماں داشت، کہ میرے ہونے یا نہ ہونے میں گمان کا اندیشہ تھا. از عشق ہویدہ شد این نکتہ کے ہستم من. واہ واہ واہ. تو جب مجھے عشق ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میں تو موجود ہوں، میری تو ہستی ہے. اور اب یہ دیکھیں، اس سے بھی ایک جست آگے جائیں تو پھر رومی ملتے ہیں آپ کو. اس سے ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا کیوں بلاسفیمی نہیں ہے. آپ دیکھیں، سوچ کا جب آغاز ہوا تو تبھی تو اقبال کو وہ ان حقیقتوں کا ان کو اندازہ ہوا. یہ تو ڈائریکشن کی بات ہے، سمت کی بات ہے کہ اب کس سمت میں اپنی سوچ کو لے کے جاتے ہیں. جہاں پہ جان ایلیا رک گئے، اقبال وہاں پہ رکے نہیں.
اقبال نے وہاں پہ رومی کو پا لیا اپنے استاد کو، جس کی آپ بات کریں گے. اور رومی، اقبال نے اپنے آپ کو مرید ہندی کہا، ان کو پیر رومی کہا. اب رومی دیکھیں کہ اس سے بھی ایک جو ہے وہ درجے جو ہے وہ آگے. وہ کہتے ہیں کہ میروم مزروع نہایت الوصال، کہ میں جو ہے سب سے اعلیٰ وصل کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں. منزتن عریاں شدم او از خیال، میں اپنے جسم کو چھوڑ کر اپنے فکر کے ساتھ بلند ہو گیا اس کو پانے کے لیے. لیکن اب جب میں اس کو پانے کے لیے بلند ہوا ہوں تو وہ اب مجھ سے اور برتر ہو گیا ہے. تو یہ سفر جاری ہے. تو خدا کی تعریف یہی ہے کہ جتنا اس کو پالو وہ موجود رہے، لیکن اس کے بعد آپ کو مزید پتہ چلے کہ نہیں، اب اس کی حدیں مزید آگے ہیں. تو ہر آدمی جو ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اور انٹیلیجنٹ لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں. سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی. بالکل سوالات ہمارے پاس ہیں. جو ہے محمود اوان صاحب نے مزید لکھا ہے، could you please clarify روم، اقبال and ایلیا in their mysticism on the basis of their poetry. اور میرے خیال سے اسی بھی ہم نے بات ابھی کی. اس سوال کا جواب تو خود ہی آ گیا. اس کے علاوہ شراز صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ لو یو سر. اور محمود اوان کا ایک اور کوشچن ہے کہ ڈاکٹر صاحب واٹ از یور فیوریٹ شعر جان ایلیا اینڈ وائی. مشکل سوال ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جان صاحب کے تو بے تحاشا اشعار ہیں. لوگوں کے لیے جان صاحب مر گئے ہوں گے، لیکن جان صاحب میرے لیے تو آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اور دن بھر کے کسی نہ کسی لمحے میں ان کی آواز آتی ہے، میں سنتا ہوں، ان کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں کبھی کبھی. بے شمار اشعار ہیں. اب میں ایک ان کا بڑا کمال جو ہے وہ قطعہ پیش کرنا چاہوں گا. ارشاد. کہتے ہیں کہ منتیں ہیں خیال کی تیرے، منتیں ہیں خیال کی تیرے. اب وہ لوگ توجہ کریں جو کہتے ہیں کلاسیکل غزل نہیں ہے جان کے پاس، اور وہ لوگ بھی توجہ کریں جو کہتے ہیں کہ اشعار کو کسی اور سمت میں، کسی اور ڈائریکشن میں نہیں لے جایا جا سکتا. منتیں ہیں خیال کی تیرے، خوب گزری تیرے خیال کے ساتھ. اب دیکھیے لفظ منتیں لگا کے کیا خوبصورتی پیدا کی، کیا کمال پیدا کی. اور منت میں خیال کی کیا کریشن ہے. منتیں ہیں خیال کی تیرے، خوب گزری تیرے خیال کے ساتھ. میں نے ایک زندگی بسر کر دی تیرے نادیدہ خد و خال کے ساتھ. کیا کہنے، میں نے ایک زندگی بسر کر دی. دیکھیے خسرو نے بھی کہا تھا گر لذت دیدارش خسرو چیتوا گفتم. اگر کوئی پوچھے کہ خسرو لذت دیدار کیا ہے تو اس سے کہو سر دادم و جان دادم نادیدہ رخ یارے، کہ میں نے سر بھی دے دیا اور جہاں بھی دے رہا ہوں نادیدہ رخ یار پہ. لیکن جان صاحب نے دیکھے کتنا آسان بنا دیا اور کتنا رومانٹک بنا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو منتیں ہیں خیال کی تیرے، خوب گزری تیرے خیال کے ساتھ. میں نے ایک زندگی بسر کر دی تیرے نادیدہ خد و خال کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں بھی غزل جو ہے پیش کروں جان ایلیا صاحب کی. جی ضرور، آپ کو بالکل اختیار ہے، آپ کا پروگرام ہے. کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے. کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے. جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. شام ہوئے خوشباش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں. شام ہوئے خوشباش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں. میرے بجھنے کا نظارہ کرنے آ جاتے ہوں گے. بجھنے کا نظارہ، بجھنے کا نظارہ کرنے آ جاتے ہوں گے. وہ جو نہانے والا ہے نا، وہ جو نہانے والا ہے نا، اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے. اس کی یاد کی باد صبا. دیکھیں اب یاد کی باد صبا کیا ترکیب ہے. اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے، یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے. یارو کچھ تو ذکر کرو، یارو کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا. کیا شعر ہے غزل کا. یارو کچھ تو ذکر کرو تم اس کی قیامت باہوں کا.
وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. میرے سانس اکھڑتے ہی سب بین کریں گے روئیں گے. میرے سانس اکھڑتے ہی سب بین کریں گے روئیں گے. یعنی میرے بعد بھی یعنی سانس لیے جاتے ہوں گے. دیکھیے وہی جان صاحب کا مسئلہ وجود بقا کہ میرے ساتھ کائنات ختم کیوں نہیں ہو جاتی. بالکل. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے اب ہم اختتام کو پہنچ رہے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں جگہوں پر جہاں پر یہ لائیو تشریحات نشر کی جا رہی تھی فیس بک پہ بہت اچھا ہمیں رسپانس ملا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے انفیئر ہوگا, زیادتی ہوگی اگر ہم آپ کے سوال انٹرٹین کیے بغیر آپ سے اجازت لیں, تو اس لیے کچھ سوالوں کو اور لیتے ہیں. مسعود انصاری صاحب نے لکھا ہے یور فیوچر سیشنز ول, تو بالکل یہ مسعود انصاری صاحب کا جو ہے وہ شو کے اختتام کے حوالے سے بالکل صحیح سوال ہے. یور فیوچر سیشنز ول آلسو بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو جان صاحب اونلی اور ادر پوئٹس ول آلسو بی کنسیڈرڈ. اس پہ کیا کہیں گے؟ میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے کہ جب جازب نے کہا کہ جان صاحب پہ پروگرام کرنا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جان صاحب کوئی ایسا شاعر نہیں ہے کہ جن کے اوپر ایک پروگرام کر کے بات ختم کی جائے, یا یہ کہ ان کے اوپر مختصراً بات کی جائے. جان صاحب پہ تو گھنٹوں دنوں مہینوں بات ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس پروگرام کو ہم نے جو ہے وہ دوسرا حصہ اس کا آج پیش کیا, اور ایک تیسرا حصہ انشاءاللہ پیش کریں گے جو آخری حصہ ہوگا. اس میں ہم جان صاحب کی شاعری پہ چند باتیں کر کے ان کی نثر پہ باتیں کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم دیگر شعرا پہ بھی, کیونکہ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے صورت نگارہ خواب کے. صورت نگارہ خواب کے. اور شاعروں سے بڑا خواب کے صورت نگار جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے. تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ دوسرے شعرا پہ بھی جو ہے پروگرام کریں گے. بالکل. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ناظرین ہمیں لکھیں اور بتائیں کہ ان کی کیا خواہش ہے کہ کن شعراء پہ ہم بات کریں, کیونکہ ہم تو یہ ایک جو ہے لائبریری ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اپنے آپ کو ایک مخلص طالب علم اردو ادب کا بتاتے ہیں جو ہمارے استاد ہیں. تو بہت سے شعراء پہ بات ہو سکتی ہے. اردو ادب کی بہت لوگوں نے خدمت کی ہے اور یقیناً ان کے کام کو سراہنا چاہیے. اور ہماری جو ایک نئی جنریشن ہے, جو ہمارا یوتھ ہے جو ہے اس تک میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو ہے اس تک میں اپنے ورثے کی جو اہم باتیں ہیں, اپنے ورثے کو جنہوں نے اسٹرینتھن کیا ہے, جنہوں نے طاقت بخشی ہے, جنہوں نے اس کے اندر ایک سافٹ امیج اس کی جو ہے بہترین طریقے سے بنائی ہے, ان کو پروموٹ کیا جائے. تو جو آپ کہیں گے. اور پچھلے پروگرام میں بھی اور آج کے پروگرام سے پہلے بھی بہت لوگوں نے درخواست کی تھی کہ جان صاحب کا کلام جو ہے وہ میں پیش کروں. بالکل بالکل. تو میں آخر میں جان صاحب کی ایک ایسی غزل کہ بہت کمال کی غزل ہے اور بہت اعلیٰ غزل ہے, اور اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا, آج وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. پیش کریں. ارشاد ارشاد. یہ غم کیا دل کی عادت ہے, نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے, نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے, نہیں تو کسی صورت میں دل لگتا نہیں, ہاں کسی صورت میں دل لگتا نہیں, ہاں تو کیا کچھ دن سے یہ حالت ہے, نہیں تو. دیکھیں کیا مکالمہ ہے, کیا خوبصورتی ہے. وہ ہے خواب بے تعبیر اس کو, اب یہ جان صاحب کے حوصلہ ہے. وہ ہے خواب بے تعبیر اس کو بھلا دینے کی نیت ہے, نہیں تو تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت, تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت, تجھے بھی اس پہ حیرت ہے, نہیں تو ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری, ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری, تجھے اس پر ندامت ہے, نہیں تو. دیکھیے پھر جان صاحب کی جو انانیت ہے, وہ درویشی جو تج کر آ گیا تو. دیکھیے یہ میری زندگی کی کہانی بھی ہے, یہ جان صاحب کا بھی المیہ تھا اور بہت سارے لوگوں کی ہوگی. وہ درویشی جو تج کر آ گیا تو, یہ دولت اس کی قیمت ہے, نہیں تو. وہ درویشی جو تج کر آ گیا تو, یہ دولت اس کی قیمت ہے, نہیں تو. ہوا جو کچھ یہی مقصوم تھا کیا,
ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا؟ یہی ساری حکایت ہے؟ نہیں تو جان صاحب کو پتا تھا یہ ساری حکایت نہیں ہے. ابھی دمادم صدائے کن فیکون آ رہی ہے. اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے؟ نہیں تو اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے؟ نہیں تو. اور دیکھیے کیسے روایت کے پاؤں پکڑے ہیں آخری شعر میں. کہتے ہیں کہ کسی کے بن، کسی کی یاد کے بن، کسی کے بن، کسی کی یاد کے بن، کسی کے بن، کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے؟ نہیں تو. واہ 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 واہ، کسی کے بن، مکرم، کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے؟ نہیں تو. ہم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اب اپنے میزبان محمد جازم کو اجازت دیجیے. ایک اور نشریات میں آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے، اور اس کا وقت اور اس کا جو ہے پلیٹ فارم وہ آپ کے سامنے ہم اس کا اعلان کر دیں گے. آپ فیس بک پیج پہ کینیڈا پاکستان ٹریڈ اینڈ کلچرل ایسوسی ایشن پہ اب ہمیں فالو کرتے رہیے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر بےحد شکر گزار ہیں آپ کی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنے اور اپنے گرد و نواح تمام لوگوں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے ایک اور نشست میں. صورت نگارہ خواب کے، خواب کے صورت نگارہ.